سن 766، یہ ہے 11 ذیقعد 148 ہجری، یعنی یہ ظہور ہے میرے ہاشمی امام کا۔ توجہ، اس سے پہلے کہ کہیں کوئی ذہن بھٹک جائے تو دروازہ شہرین کے اس غلام کو کہنے دو، یہ تمہاری سہولت کے لیے کہ ذہنوں میں محفوظ رہ جائے، ہم یہ تاریخیں، یہ دن، یہ یوم، یہ وقت بتاتے ہیں، ورنہ یہ ہستیاں اس وقت خلق ہوئی جب نہ دن تھے، نہ یوم تھے، نہ وقت تھا، نہ زمان تھا، نہ مکان۔ لیکن میرا ایک خاص طریقہ ہے، یہ پوچھ رہے تھے عجب خلیق صاحب کہ آپ ایک معیار پہ گفتگو کرتے ہیں، تو آپ کا ہر جگہ معیار، میں دنیا کے ہر ملک میں گیا ہوں صرف اسرائیل کو چھوڑ کے، کوئی ملک، کوئی بر اعظم نہیں رہ گیا جہاں میں نے یہ پیغام حق نہ پہنچایا۔ وطن عزیز کا کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی دیہ ایسا نہیں رہ گیا۔ میں پچھلے 18 سال سے تو ملک ہی میں نہیں ہوں، لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، یہ ہم تمہاری سہولت کے لیے، ورنہ ہمارا عقیدہ ہی یہ نہیں، حقیقت یہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، جیسے عقیدے کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں جو موالیوں میں ہے کہ جناب وہ بہت خوش عقیدہ شخص ہے، وہ خوش عقیدہ عالم ہے، وہ خوش عقیدہ ذاکر ہے، وہ خوش عقیدہ بانی ہے۔ تو میں کراچی سے لے کے پشاور تک، ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس لفظ کی اصلاح کرتا رہتا ہوں۔ خوش عقیدہ کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ عقیدہ تو اصل میں یہ نہیں ہے خود کو خوش کرنے کے لیے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے، نہیں حضور والا، ہم علی والے خوش عقیدہ نہیں ہیں، ہم صحیح العقیدہ ہیں۔ خوش عقیدہ کا سوال نہیں ہے، لیکن یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ تو یکم جنوری 766 8واں امام، اور 8 ربیع الاول تھی، اور یہ یکم جنوری 874 عیسوی شمسی، یہ شہادت ہے میرے 11ویں امام کی، یعنی دونوں کا تعلق یکم جنوری سے۔ اور ایک جملہ سنو اور میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں، اسی کے تیور دیکھوں گا۔ میں بہت بگڑے ہوئے مزاج کا سید زیادہ ہوں، اگر بات پہنچے گی تو پہنچاتا رہوں گا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل یہاں پر آپ کے سامنے اڑ کے بیٹھ جاؤں۔ بے شک یہ اسلام آباد ہے، لیکن یہ کرسی نہیں ہے، ممبر ہے۔ مجھے نہیں معلوم کس تک بات پہنچی ہے، کس تک بات نہیں پہنچی ہے، اس لیے مجھے اڑ کے بیٹھنا نہیں آتا۔ بات پہنچے گی تو پہنچاؤں گا، ورنہ دعا دے کے اجازت لے لوں گا۔ یکم جنوری دونوں اماموں سے نسبت، اس سال 3 اماموں سے نسبت اور تعلق اور شرف۔ اور اب جو میں کہہ رہا ہوں، جاؤ جا کے دیکھ لینا، جو عالمی حالات پہ نظر رکھتے ہو، اقوام متحدہ کے رکن 140 ملکوں نے ایک قرارداد پہ دستخط کیے، جس قرارداد کا UN میں نمبر ہے 56(2). 140 ملکوں کی قرارداد یہ ہے کہ یہ جو یکم جنوری ہے اسے عالمی یوم خاندان کے طور پہ، گلوبل فیملی ڈے کے طور پہ منایا جائے۔ تو جسے تم انگریزی میں فیملی کہتے ہو، اردو و فارسی میں خاندان و خانوادہ کہتے ہو، اسی کو عربی میں اہل بیت کہتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہو میرے دل سننے والے؟ یعنی سال کا آغاز عالمی یوم اہل بیت سے، توجہ کر رہا ہوں، سال کا آغاز، ہر سال کا آغاز عالمی یوم اہل بیت سے۔ اور اب میں یہ عالم کو تھام کے کہہ رہا ہوں کہ جو گھر سے وعدہ کر کے بھی آیا ہے کہ آج کے خطاب میں اپنی زبان کو زحمت اور اپنے لبوں کو جنبش نہیں دے گا، اسے بھی قسم ہے اگر میرا اگلا جملہ اس کے دل کے پردے سے ٹکرائے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے وادی نجف تک آواز پہنچائے۔ تو 140 ملکوں نے یہ مانا کہ اپنے ہر سال کا آغاز عالمی یوم اہل بیت سے کرو، یعنی عالمی
کوئی سننے والے تک، تمام آنے والوں تک، دونوں ہاتھ بلند کر کے پورے قوت و توانائی کے ساتھ اتنی قوت سے بولو میرے دوستو کہ جس قوت سے علی کا یہ غلام بات کر رہا ہے، ورنہ یہ ابھی اس کا سہارا نہیں ہے، مجھے میں اس کے سہارے کے بغیر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ حسینیت کبھی سہاروں کی محتاج رہی ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ان پہ پابندیاں لگا دو، جب یہ نہیں تھا تب بھی ہم حق کا پیغام پہنچاتے رہے تھے۔ یہ تو تم ہی لوگ تھے، یہ تمہارے ہی مسلک کے لوگ تھے کہ اس ایجاد کے بعد کہتے تھے کہ یہ حرام و بدعت ہے، اس میں شیطان بولتا ہے۔ آج تمہیں بول کے دیکھ کے یقین آ جاتا ہے کہ واقعی سچ کہتے تھے۔ تو یاد رکھنا عزیزان گرامی، اس لیے میں نے چاہا کہ یہ آج بیدار ہو کے، اس لیے کہ مجھے بہت جلد آپ کی زحمت کو ختم کر دینا ہے، لیکن اگر تیز ساتھ نہیں چلو گے تو پھر تو پوری رات ہے۔ شب بیداری ہے تو بیدار رہنا۔ عزیزان گرامی یاد رکھنا، یہ ہر سال کا آغاز بتاتا ہے کہ دیکھو اہل بیت، گھر والے، یعنی عالمی ضمیر نے مان لیا ہے کہ پیغام ہمیشہ گھر والے پہنچایا کرتے ہیں۔ چاہے میں پنجابی میں جملہ کہہ رہا ہوں، یاروں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، بانے وہ 2011 ہی کیوں نہ ہوئے، یاروں سے اس کا کوئی وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا۔ اور دیکھو وہ پروردگار وہی تو ہے کہ جس نے تمہارے لیے رات کو پیرہن بنایا، لباس بنایا، اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ایک بچھونا قرار دیا۔ آج ذرا ہم نیند پہ بات کریں گے، لیکن نیند میں بات نہیں کریں گے۔ لیکن ایسے میں اگر کسی کو نیند آ بھی جائے تو کم سے کم وہ اس وقت تو جاگے گا جو ہم کسی اور کی نیند کی بات کریں گے۔ میں ایک موضوع سے منسلک رہتے ہوئے پورے عالمی علوم کا احاطہ کرتے ہوئے گفتگو کرنے کا عادی ہوں۔ اگر آپ کو اچھا نہ لگے گا تو میں بدل دوں گا اس طریقے کو، لیکن یاد رکھنا پھر خود اپنے معیار کو کم کرو گے۔ علی کے تو معنی ہی ہے بلند، علی والے بازار میں بازاری گفتگو نہیں کرتے، یہ تو منبر ہے۔ میں اب آپ کے لیے، میں خوشامد نہ کرنے کا عادی ہوں، نہ خوگر ہوں، نہ میرا طریقہ ہے، نہ میرا قرینہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں ایوان اقتدار میں خوشامدیں کرتا، لیکن ایسا نہ پہلے کیا نہ آپ کرتا ہوں۔ ان کے پاس میشانی پہ شکن اسی لیے رہتی ہے۔ لیکن اب میں آپ سے ایک جملہ کہوں گا آپ کے لیے، اور پھر موضوع مسلسل ہے کہ جب مجھ سے پوچھ رہا تھا میرا یہ دانشور شاعر مفکر بھائی انجم خلیق کہ کیا لوگوں کا معیار سماعت وہ ہے جس پر آپ جا کے گفتگو کرتے ہیں، میں نے کہا میں نے کسی چھوٹے سے گاؤں یا دیہات میں بھی معیار سماعت کو کم نہیں پایا۔ خدا گواہ ہے، ممبر پہ جھوٹ کہنے کا عادی نہیں ہوں، عام زندگی میں بھی جھوٹ کہنے کا عادی نہیں ہوں، یہ تو ممبر ہے۔ معیار سماعت نہ کم ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر پسند کرنے والا اپنی پسند سے اپنے معیار کا اعلان کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر کوئی جا کر کہیں سے کوئی گھٹیا شے لے آئے تو اس میں گھٹیا شے کا نہ کچھ بنا نہ بگڑا، اس کے لانے نے بتا دیا کہ اس کا معیار کیا ہے۔
تو آپ کا بولنا بتا دے گا کہ آپ کا معیار کیا ہے، کتنا بلند ہے، کتنا اونچا ہے، کتنے علی والے ہو، اور سب کے سب ہو۔ مجھے یقین ہے نہ پہلے کوئی لفظ آیا اور رائے گیا نہ آج جائے گا۔ میں نہ مولا کے سامنے شرمندہ ہوں نہ موالی کے سامنے۔ آج آپ کے سامنے خود ثبوت ہوگا کہ میں بات عام روش سے ہٹ کے کروں گا، اور میرا ہر ایک مولا کا ماننے والا ساتھ ساتھ چلے گا۔ یہ میرا سر اٹھا کے دعویٰ نہیں ہے، سر جھکا کے کہنا، ناز سے نہیں کہہ رہا، نیاز سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ جنہوں نے عطا کیا ہے انہی کی عطا کے بھروسے پر۔ اور بولو کیا صلاح ہے؟ ادھر ادھر کی بات دیکھو، مسلسل خطاب کرو، اس کے بعد بھی جانا، میں کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہوں یہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا، میں آخری سننے والے تک آواز پہنچا رہا ہوں۔ تو خود آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم بلند معیار پہ بات کریں گے، تو حضور پہلے یہ تو سمجھیں کہ یہ خود نیند کیا ہے، اور جو تھکے ہوئے ذہن ہیں ان کے لیے صرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، تاکہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، لیکن پہلے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم کن کن گوشوں تک پہنچیں گے۔ ہم ذرا نیند کو سمجھیں تو پھر دیکھیں گے کہ نیند کی حقیقت کیا ہے، پھر یہ تجزیہ کریں گے کہ نیند کس چیز سے بہتر ہے اور کیا چیز نیند سے بہتر ہے۔ پھر یہ بھی جائزہ لیں گے کہ جن لوگوں کو نیند بہتر نہیں لگتی لیکن وہ ہر سفر میں بستر ساتھ اٹھائے کیوں پھرتے ہیں۔ سلامت و آباد رہنا۔ اور پھر ہم